حضرت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہے دجال کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے دجال سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جو طریقے حضور نے بتائے اس میں ایک یہ ہے کہ اگر دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال ایک کردار بھی ہے اور دجال ایک شخص بھی۔ دجال ایک شخص بھی ہے، دجال ایک کردار بھی۔ وہ شخص جو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ دجال ایک شخص ہے معین، لیکن دجال ہر وہ شخص ہے جو دجل سے کام لے، جو دغل سے کام لے، جو سرکش ہو جائے، جو فریب دے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، وہ دجال ہے۔ لغت بھی اور فقہ بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر دجال کے شر سے بچنا ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کیا کرو۔ حسین کے سامنے یزید جیسا دجال تھا، جو پوری امت کے لیے دجال کی حیثیت رکھتا تھا، اس وقت فساد کا باعث تھا، فتنے کا باعث تھا، آثار اسلامی کو پامال کر رہا تھا، قرآن مجید کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا، بندروں سے کھیلا کرتا تھا، شراب خواری میں مصروف تھا۔ اس دجال کے شر سے پوری امت کو بچانے کے لیے حسین نو کے نیزہ پہ سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ حدیث پیغمبر ہے، حدیث پیغمبر ہے۔ صحیح مسلم میں اگر دجال کے شر سے بچنا ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھو۔ حضرت نے فرمایا ہے، حسین نے عملاً سورہ مبارکہ کہف کی ابتدائی آیتیں اس طرح پڑھیں کہ کانوں میں محفوظ رہ جائیں۔ جب وہ حدیث نظر کے سامنے آئے اور حسین کی شأن تلاوت تو مسلمان کو یاد آ جائے گا نسخہ کیمیا۔ گمراہی سے بچنا ہو، سرکشوں کے شر سے بچنا ہو، دھوکہ دینے والوں کے شر سے بچنا ہو تو ایک نسخہ، ایک ورد ہے، ایک ذکر ہے، سورہ مبارکہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت۔ دوسرا جواب ہو گیا۔ اب 14 کے 14 تو ممکن نہیں۔